السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا میں اپنے بھائیوں کو وہ حدیث نہ سناؤں؟ جب صحابہ کرام نے وہ سنی تو انہوں نے کہا کہ جب سے ہم نے اسلام قبول کیا ہے اس سے زیادہ خوش وہ نہیں ہوئے تھے۔ اور واقعہ یوں پیش آیا کہ ایک صاحب نے آ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہوئی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ اور کوئی تیاری تو کوئی نہیں، نہ زیادہ نمازیں نہ زیادہ روزے ہیں، بس صرف یہ کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے جواب دیا جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن۔ یہ بات سن کے صحابہ کرام اس قدر خوش ہوئے اور وہ صحابی جو راوی ہیں اس روایت کے وہ کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے مجھے اللہ سے محبت ہے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، مجھے ابو بکر سے محبت ہے، مجھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا مومنوں کے ساتھ۔ میرے بھائیوں، یہ محبت سچی محبت، ایمان کے ساتھ محبت، ایمان کی وجہ سے محبت، توحید کی وجہ سے، ایمان خالص کی وجہ سے، اور یہ وہ والی محبت نہیں ہے جس طرح آج کتنے ہیں عاشق نامراد کہتے ہیں ہم محبت کرتے ہیں۔ یہودی بھی اسی طرح کہا کرتے تھے، یہودی بھی اسی طرح کہتے تھے کہ ہم نبی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، اپنے نبی سے اس دور کے جو ان کے عیسیٰ علیہ السلام یا دوسرے، تو ان کی محبت کے جواب میں کہا گیا کہ یہ محبت نہیں ہے، یہ ان کی بندگی ہے۔ اور اللہ سے بھی محبت کے دعوے کرتے تھے کہ ہم اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ بتایا گیا کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو ان سے کہو کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو پیروی کرو، نبی علیہ السلام کی پیروی کرو، جو طریقہ بندگی کا یہ دکھا رہے ہیں نمونہ، یہ ہے اللہ کے ساتھ محبت کا عملی طریقہ۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے اسی طرح آگے فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اصل میں اس نے میرے سے محبت کی، اور جس نے میرے سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو غور کرو میرے بھائیو کس طرح کڑی سے کڑی ملی ہوئی بات ہے۔ آج سارے کہتے ہیں ہمیں نبی علیہ السلام سے محبت ہے، اور خاص کر عاشق رسول ہیں، یہ عاشق رسول ہیں، اور کوئی بات نبی علیہ السلام کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کہیں قبروں کو کچا رکھو، یہ پکا کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کہیں کہ گنبد مزار نہ بنے، یہ گنبد اور مزار بناتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کہیں کہ یعنی دین کے اوپر اجرت نہ لو، اس کو روٹی کمانے کا ذریعہ نہ بناؤ، انہوں نے ذریعہ معاش بنا لیا قرآن کو، دین کو، اذانوں کو، نمازوں کو، تو کوئی بات نہیں مانتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا فرقے نہ بناؤ، فرقے نہ بنانا۔ انہوں نے کہا یہ تو ہماری پہچان ہے، کیسے نہیں بنائیں گے، ہمیں پتہ کیسے چلے گا ہمارا کون سا مسلک ہے۔ کوئی بریلوی بنا دیا گیا، کوئی دیوبندی بنا دیا گیا، کوئی اہل حدیث بنا دیا گیا، کوئی سلفی، چکڑالوی، سروردی، نقشبندی، چشتی، قادری، گنے بھی نہیں جا سکتے۔ اس دن کسی نے پوسٹ ڈالی کہ 44 فرقے ہیں صرف ان حنفیوں کے۔ پھر ایک اور پوسٹ دیکھی تھی، اس میں لکھا ہوا 16 فرقے اہل حدیثوں کے، شیعوں کے فرقے ہیں، قادیانیوں کے فرقے ہیں، جس طرح اہل کتاب امتوں نے کیا تھا انہیں۔ اور نبی علیہ السلام کی وہ بات پوری آ گئی کہ بالکل بالشت بر بالشت، اور اتنا ہر جگہ تم یہود و نصارہ کی پیروی کرو گے، حتیٰ کہ اگر وہ گو کی بل میں گھسائے تم بھی گھسو گے، حتیٰ کہ کسی بندے نے ماں کے ساتھ بدکاری کی ہے تو بے ایمان یہ بھی کریں گے، یہ وہی کچھ کریں گے، وہی معاملہ ہو گیا۔ انہی کی نقل کرتے ہیں، چاہے جمہوریت کا معاملہ ہو، چاہے اور معاملات ہوں، جس طریقے سے انگریز بننے کی کوشش کرتے ہیں، ڈسکو بننے کی کوشش کرتے ہیں، گانا بجانا، روح کی غذا ان کی، اور خاص کر یہ جو قبر پرستی آئی ہے یہودیوں اور عیسائیوں کی وجہ سے آئی ہے ان کے اندر، کیونکہ نبی علیہ السلام نے لعنت بھیجی تھی، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور الانبیاء والصالحین مساجدا۔ اللہ کی لعنت ان یہودیوں کے اوپر، عیسائیوں کے اوپر، انہوں نے اپنے انبیاء اور اپنے صلحاء کی قبروں کو انہوں نے بنا لیا تھا، عبادت گاہ بنا لیا تھا، وہاں جا کے سجدے کیے تھے انہوں نے۔ تم دیکھنا آخری امت کے لوگوں، تم ایسا نہ کرنا، کتنی سختی کے ساتھ منع کیا تھا، لیکن یہ نہیں منع ہوئے ہیں، اسی روش پر چلے ہیں۔ یہ بہت بڑی ان کی بدبختی ہے۔ اور سچی محبت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی پیروی کی جائے اور اللہ کی بات کو مانا جائے، یہ ہے پیروی صحیح معنوں میں۔
اور یہ ہے محبت. جو محبت کریں گے وہ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے, انہی کے ساتھ رہیں گے. اور ہمیں مومنوں سے بھی جو محبت ہے, میں ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے جو محبت ہے وہ ایمان کی وجہ سے ہے. باقی جو مرضی کرو, الزام لگاؤ, جو مرضی, ہماری محبت جو ہے خالص اللہ کے لیے ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ ہی کے لیے نفرت کرے, اللہ ہی کے لیے دے اور اللہ ہی کے لیے روکے, اس نے اپنے ایمان کو بالکل مکمل کر لیا. تو جن لوگوں سے, ان باغیوں سے, مرتدین سے اور شرک پھیلانے والے سجدہ تعظیمی والوں سے جو نفرت پیدا ہوئی ہے, یہ اللہ کی رضا کی وجہ سے ہوئی ہے. اور ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ عثمانی صاحب سے اور ان کے ساتھیوں سے دل میں محبت ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے. اور اگر کوئی مال بھی خرچ ہوگا اللہ کی رضا کے لیے ہوگا, اور تھوڑا سا بچا لیا جائے گا, رکھ لیا جائے گا, وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہوگا کہ اللہ ہی کے لیے ہم کریں گے, کل کریں گے یا پرسوں کریں گے یا اگلے سال کریں گے, وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے. کسی کو منع کریں گے شرک اور کفر سے اللہ کی رضا کے لیے, تبلیغ کریں گے اللہ کی رضا کے لیے. یہ انشاءاللہ عمل ہے اور یہ واقعی خوش کر دینے والے اعمال ہیں. اللہ تعالیٰ اس ایمان کے اوپر قائم رکھے, ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کی محبت کا ذریعہ بنے, اور ایسے لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ہماری محبت پیدا کرے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں, اور ان کے دلوں میں ہماری محبت پیدا کرے, ہمارے دلوں میں ان کی محبت پیدا کرے, تاکہ ایمان کے راستے کی یہ مسافر قافلہ ہے رواں دواں, اللہ کے دین کی تبلیغ ہو اور بات پھیلتی جائے, اور ایک منظم طریقے سے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کوشش کی جائے, اور کفر و شرک کا جنازہ اٹھایا جائے.